اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل زندگی کے مختلف معاملات میں کیا ہو. لیکن اسی بات کو ذرا مزید گہرائی میں جا کے اگر اس طرح لیں کہ آپ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے محلے میں آ گئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر مہمان بن کے آ گئے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان بن کے آئے ہیں, اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 100% پاکیزہ کمائی سے کھانا پیش کرنا ہے. کیا میں اس قابل ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کر سکوں؟ کیا میری جیب میں جو سکے ہیں وہ حلال کے ہیں؟ کیا میرے برتن گھر میں, میری فریجوں میں بھرا ہوا سامان وہ رزق حلال سے آیا ہے؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے 1 گلاس دودھ چاہیے, تو کیا امت مسلمہ کے اس پاکستانی معاشرے کے اندر یہ دمخم ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بآسانی بغیر ملاوٹ کے خالص دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے مسجد جانا ہے اور مجھے اللہ کے گھر لے چلو, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے معاشرے میں جا بجا ایسی مساجد موجود ہیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا سبق دیا جاتا ہے, اور وہ ہر طرح کی فرقہ واریت سے پاک اسلام اور امت کی سطح پہ قائم کی گئی ہیں؟ آپ سوچئے کہ آپ گوارا کریں گے کہ آپ کو کروڑوں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک خاص مکتب فکر کا اسیر کر دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انسانوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کے رشتے میں, ایمان کے بل بوتے پر شرق و غرب کو ایک کر کے ایک امت بنا دیا تھا. تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرقہ واریت سے پاک کسی مسجد میں نماز کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ اور آپ سوچئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ کے سکول دیکھنے ہیں, مجھے آپ کے مدارس دیکھنے ہیں, مجھے آپ کی جامعات کا دورہ کرنا ہے, تو آپ بتائیں یہ جو آپ مغربی تہذیب کے, جن کو آپ نے مغربی تہذیب کی آماج گاہیں بنا کے امت مسلمہ کے 9 نہالوں کی قتل گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا, کیا آپ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے 9 نہال ہیں جنہوں نے آنے والے وقتوں میں آپ کی امت کی قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے؟ یہ جو اپنی زبان میں 4 لفظ بھی ڈھنگ سے نہیں بول سکتے, یہ جن کو تعلیم کے نام پر تعلیم سے کاٹ دیا گیا ہے, جن کی تعلیم ان کو انسان نہیں بناتی بلکہ ایک پیسہ بنانے والی مشین میں تبدیل کر دیا ہے. قرآن یہ نہیں جانتے, سنت یہ نہیں جانتے, زندگی کی حقیقت کو یہ نہیں جانتے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ریس لگی ہوئی ہے جناب. اور پھر یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ذرا مجھے اپنے بازار لے چلو, یہ بازار جو 11-12 بجے کھلتے ہیں اور رات 1-2 بجے بند ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جناب نوجوان بچیاں ننگے سر اور کھلے باہوں کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے دھڑا دھڑ انجوائمنٹ کے نام پہ اور ریفریشمنٹ کے نام پہ جناب یہ سیر سپاٹے میں مصروف ہیں, حیا سے محروم, آپ کی دی ہوئی چادر سے محروم, حجاب سے محروم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا ہوں گے جب آپ سوچیں گے یہ میری امت کی مائیں بہنیں اور بہو بیٹیاں. آپ سوچتے چلے جائیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبار پڑھیں تو ایک دن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا عالم کیا کرتا. جب آپ دیکھیں کہ بھائی نے زمین کے حقیر ٹکڑے کے لیے بھائی کا خون کر دیا, ماں نے غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی, شوہر نے جناب بیوی کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر زہر کی گولیاں کھا لی, سیاستدان ان کے ٹھاٹ باٹ جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیش کرنا تھا, وہ پوری دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کشمیر کے حالات رکھے جائیں کہ یا رسول اللہ یہ 1.5-2 کروڑ مسلمان, یہ جوان, یہ بوڑھے, یہ بچے, یہ مائیں, یہ بہنیں, یہ بہو اور بیٹیاں آج بدماش ہندوؤں کے بدماش طبقے کے رحم و کرم پر ہیں, اور ہم ایٹمی پاور ہیں. لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم جہاد نہیں چاہتے, ہم امن کا درس دینے والے ہیں, ہم امن کا پرچار کرنے والے ہیں, ہم امن سے رہنے والے ہیں, ہم امن کی روزانہ بھیک مانگنے والے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ایمان کی بابت کیا فتویٰ دیں گے, اس امت کی غیرت اور حمیت کی بابت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے قرآن کی اتنی آیات جس میں جہاد اور جنگ اور قتال کا مستقل یعنی کہ جس میں ابواب موجود ہیں, کیا یہ امت نہیں پڑھی, یا اپنی نمازوں میں نہیں پڑھتی, یا اپنی تراویحوں میں سنتی نہیں ہے؟ اس پہ لاکھوں حفاظ ہیں, ان کو وہ آیت نہیں آتی, کسی نے اس امت کو اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتایا؟ بھائی سوچتے چلے جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اس طرح ہم سوچیں تو
कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद आपके सामने आ सकूं। हम में से हर एक को ये सोचना है कि क्या वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती हूँ। अगर मैं सच्चा उम्मती हूँ तो आज इस कौम करप्शन में सबसे आगे क्यों है, झूठ बोलने में, धोखा देने में, बददियानती में हम दुनिया में मशहूर क्यों हैं। हमारे किरदार, हमारे अखलाक एक माजी का किस्सा क्यों बन गए हैं। हम दुनिया में अखलाकी तौर पर ऊपर क्यों नहीं हैं। अगर हमारा नबी सबसे ऊपर है तो हम अखलाकी तौर पर सबसे ऊपर क्यों नहीं है। और 70 वर्ष में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की बुनियाद पर जो पाकिस्तान हासिल किया था, 70 वर्ष में हम इसको मदीने की इस्लामी रियासत की तरह क्यों नहीं बना सके। इसका जिम्मेदार कौन है। कोई एक फर्द, कोई एक गिरोह, कोई एक जमात नहीं, हम में से हर फर्द इसका जिम्मेदार। अल्लाह हासिल क्या सब सोचते चले जाएं। जिसके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का फहम होगा और आपकी मोहब्बत होगी, मैं कहता हूँ इस सवाल के जवाब में वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। अल्लाह मुझे और हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।